بسم اللہ الرحمن الرحیم 25ویں پارے سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ تو حوامیم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی ایسی صورتیں کہ جن کے شروع میں جو ہے وہ حامیم آتا ہے۔ 25ویں پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا، اپنی بڑائی کا، اپنی عظمتوں کا تذکرہ کیا اور اپنی نشانیوں کا بھی۔ ہم یہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو طریقوں سے، جیسا کہ شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمٰن نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دو طریقوں سے ہمیں متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف۔ ایک تذکیر بھی ایام اللہ کے بڑے بڑے دن جو مختلف قوموں پر آئے، عذاب نازل ہوئی، ان کا تذکرہ کر کے کہ شاید ڈر کے لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور دوسرا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا ذکر کر کے۔ تو فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی۔ آفاق سے مراد کائنات، یونیورس۔ اب جیسے جیسے ہم یونیورس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اپنے سولر سسٹم سے باہر نکلے ہیں، گلیکسیز کو ہم نے دیکھا، بلیک ہولز تک ہم پہنچ گئے، اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ، اب تو پیرل یونیورس کی بات ہو رہی ہے، ملٹی ورس کی بات ہو رہی ہے، تو یونیورس بھی ایک نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی زیادہ ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو رہا ہے۔ تو یہ وہی نشانیاں ہیں جس کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے آفاق میں، ارد گرد آسمانوں پہ تم دیکھو گے، اور آج سائنس کی وجہ سے ہم کو دیکھ بھی رہے۔ سب سے بڑی حیرانگی انسان کے لیے یہ ہے کہ یہ یونیورس کتنی بڑی ہے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا پا رہا، اس میں کتنے سٹارز ہیں وہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا پا رہا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلیکسی کے اندر بلینز آف سٹار ہیں اور بلینز آف گلیکسیز موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملکی وے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان اپنے ذات کے اوپر، یعنی میڈیکل سائنس کو ہم دیکھیں، ایک طرف تو فزکس ہے، ایسٹرونومی ہے جو یونیورس کو ایکسپلور کر رہی ہے، اور دوسری طرف میڈیکل سائنس ہے کہ جو انسانی وجود کو ایکسپلور کر رہی ہے۔ اب ایک ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ ایک پوری کائنات، ایک پوری یونیورس آباد ہے، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی ہم ان کو عنقریب نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا جو میسیج ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، یہ حق ہے۔ یعنی وہ بات جس تک وحی نے پہنچا دیا، نبیوں نے پہنچا دیا، انسان اپنی آزادانہ ریسرچ کے نتیجے میں، تحقیق کے نتیجے میں اسی بات تک پہنچ جائے گا، بالآخر وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا جس تک ریولیشن نے پہنچایا۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے آپ کے رب کے لیے، یا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کائنات میں بھی اور ہمارے اپنے وجود میں بھی، انسانی وجود میں بھی نشانیوں کو کھولتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ نشانیاں کھلتی چلی جائیں گی ویسے ویسے ہمارے دین کی جو حقانیت ہے یہ ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں اپنی کتاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات ہے، انسانوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کے معاشرے میں اختلافات کا ہو جانا یہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اختلافات کو آپ حل کیسے کریں گے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ کتاب اللہ کی طرف لوٹا دو، جو بھی تمہارے درمیان اختلاف ہو اس کو کتاب اللہ کی طرف لوٹا دو۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا حکم، اس کا آخری فیصلہ، فائنل اتھارٹی اللہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا رب ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی کے اوپر میں نے توکل کیا، اسی کے اوپر میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، کسی ریاست میں فائنل اتھارٹی کو۔ اب ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہے، جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں جنہیں ہم نیشنل اسٹیٹس کہتے ہیں، قومی ریاستوں کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو فائنل اتھارٹی حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ اینکر پرسن لگے ہوتے ہیں ٹاک شوز کے اندر، آئین آئین آئین، پتہ نہیں آئین کو ہاتھ لگا دیا تو کسی مقدس کتاب کو ہاتھ لگا دیا، اور آئین کو وہی اسٹیٹس اور درجہ دے دیا ان لوگوں نے جو کہ بیسیکلی اللہ کی کتاب کا ہونا چاہیے تھا۔
تو آئین ظاہری بات ہے مین میڈ لاز ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور کیا ہے، لیکن آئین کی تقدس کی اتنی بات کرتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جتنا بھی ہمارا میڈیا ہے، ایون کہ آپ کی بیوروکریسی، سب شاید قرآن کا عزت احترام اتنا نہیں ہے جتنا آئین کا ہے. آئین ٹوٹ گیا، پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. انسانوں کو بنائے ہو قانون ہے، کیا ہے ٹوٹ گیا تو کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور دن میں 10 مرتبہ جو ہے وہ قرآن کے احکامات توڑیں گے لیکن کانوں پہ جوں تک نہیں لیں گے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ایک مسلم سوسائٹی کا، ایک مسلم اسٹیٹ کا، کہ اس میں آئین جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، کھیل تماشا اور کچھ بھی نہیں، اس کو تو اتنا تقدس حاصل ہے. اس کو تو اگر کوئی توڑ دے تو وہ کہتے ہیں نہیں بس اب تو اس کے قتل سے کم اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف قرآن کے احکامات کو اس حوالے سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی، کوئی بات چیت ہی نہیں ہوتی. تو فائنل اتھارٹی کسی بھی مسلم اسٹیٹ کے اندر وہ قرآن کو حاصل ہے. ہمارے ایک دفعہ ڈیبیٹ پیدا ہو گئی تھی، کوئی سپریم کورٹ میں مسئلہ چل رہا تھا، مجھے ذہن میں نہیں ہے، اس میں پارلیمنٹ میں قانون بنایا. اب سپریم کورٹ نے اس کی کوئی تشریح کر دی، تشریح کرتے ہوئے کہ یہ لیجسلیشن پارلیمنٹ نے کی تھی اور ہم اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز نے ایک ڈیسیژن لے لی. اب پارلیمنٹ اس کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی. پارلیمنٹ نے کہا کہ قانون ہم نے بنایا، آپ کون ہوتے ہو انٹرپریٹ کرنے والے، ہم سے پوچھو، ہم نے قانون بنایا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ بھائی آپ قانون بنا کے فارغ ہو گئے، قانون کی انٹرپریٹیشن آپ کا کام نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا تھا، وہ بنا دیا انہوں نے. اب اس قانون کا مطلب کیا ہے وہ ہم بتائیں گے، وہ سپریم کورٹ کے ججز بتائیں گے. یہ ایک اختلاف کھڑا ہو گیا. اب اس میں جو ڈیبیٹ پیدا ہوئی اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سپریم اتھارٹی جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر وہ پارلیمنٹ ہے، کیونکہ قانون اس نے بنایا، اسی کو یہ حاصل ہے کہ اس قانون کی تشریح بھی کرے، اس کو انٹرپریٹ بھی کرے. جبکہ دوسری طرف ایک طبقہ ایسا تھا وکلاء کا، ایک گروپ ایسا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، قانون بنا کے پارلیمنٹ فارغ ہو گئی ہے، اب سپریم کورٹ کے ججز کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرے، فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اب ججز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں ایک غلط بحث پیدا کر رہے تھے. فائنل اتھارٹی نہ تو سپریم کورٹ ہے کسی بھی مسلم اسٹیٹ کے اندر اور نہ ہی پارلیمنٹ ہے. فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا کیا ہے کہ تمہارا آئین، تمہارا کانسٹیٹیوشن، تمہارے لاز، مین میڈ لاز، یہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے. فائنل اتھارٹی اللہ کی کتاب ہے. ہر چیز کو اللہ کی کتاب کے اوپر پیش کریں گے، جو چیز اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگی اس کو ایکسیپٹ کریں گے، باقی سب کو ریجیکٹ کر دیں گے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا حکم اللہ کی طرف، اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ. وہی بات ہے کہ مساجد میں ہم نے اللہ کو بڑا کر لیا، ٹھیک ہے، مساجد میں تو ہم اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرتے ہیں نا، نماز میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو جس طرح سے اللہ کو مسجد میں بڑا کر لیا، اسی طرح سے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کو بازار میں بھی بڑا کرو، اللہ کو پارلیمنٹ میں بھی بڑا کرو، اللہ کو عدالتوں میں بھی بڑا کرو. تو اللہ کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ بڑا نظر آنا چاہیے، تبھی تو وہ مسلم معاشرہ قرار پائے گا. ورنہ تو اللہ کو اگر صرف مسجد تک محدود کر دو گے تو یہ دین کا ایک محدود کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے بن گیا ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیا، مسجد سے باہر جیسے ہی قدم رکھا تو اس کے بعد اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں. مسجد میں آ کے سارے جو ہے وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں جا کے کوئی سجدہ کرنے کو تیار نہیں اللہ کو. تو یہ بہت بڑا آدمی ہے. عدالت میں کوئی جو ہے وہ جج جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں. ہاں آئین کے سامنے سر جھکانے کو وہ تیار ہے. آئین بھلا جو کہتا ہے بس اس کی نظر میں بھلے وہ بکواس بھی کر رہا ہو آئین، ٹھیک ہے، اس کا اس سے کوئی اتفاق بھی نہ ہو، اس کو غلط بھی سمجھ نہ ہو، لیکن اس کے ذہن پہ اس کا ایک تقدس سوال ہے کہ آئین ٹوٹ گیا، پتہ نہیں وہ کس سیکرٹ اسکرپچر کو جو ہے وہ اس نے پھاڑ کے رکھ دیا. تو یہ چیزوں کو جو ہے وہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ کا یہ جو تقدس ہم نے پیدا کر لیا ویسٹ کی جو ہے وہ تقلید کے اندر اپنی ان چیزوں سے کہ جو خود ہم نے وضع کی تھی، جو ہم نے بنائی تھی. آئین کیا ہے مطلب؟ آپ کا پہلے جو ہے وہ ایک آئین تھا، پھر اس کے بعد دوسرا آئین آیا، پھر اس کے بعد اب 73 کا آئین ہے. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، اب پھر دوبارہ ایک نیا آئین بن جائے گا، امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. انسان ہے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو پھر جو ہے وہ اس کی تصحیح، اس کی کریکشن کر لیتے ہیں. تو وہ کون سی ایک مقدس گائے ہے کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ ہم پاگل ہوتے رہتے ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ اس آئین کو بھی اللہ کی کتاب کے اوپر پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے کہ آئین میں ہم نے قرارداد مقاصد کو شامل کر لیا. قرارداد مقاصد میں یہ بات تھی، مطلب پورا اسلام موجود تھا. آئین کے اندر ہم نے یہ بات شامل کر لی
کہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارا سپریم کورٹ کا ایک جج، مطلب اب اس کو بندہ کیا کہے، مطلب کیا اس کا اسلام، کیا بندہ اس کے اوپر گفتگو کرے، اس نے یہ بات لکھی اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو شک ہے ہمارے آئین کی کہ کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ آئین کی ایک شک ہے، اسے آپ پورے آئین کے اوپر بالادست قرار نہیں دے سکتے، آئین کی اور بھی شکیں ہیں تو یہ سب برابر ہے۔ مطلب کہاں خدا اور رسول کو تم نے جو ہے وہ اپنے خود خدا اور رسول کو پہلے آئین کے اندر ڈالا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کنسنسس ہوا کہ کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، وہ ایک آرٹیکل بنی، آپ کی آئین کا ایک آرٹیکل بنا، ایک دفعہ بنی، پھر اس کو کہا کہ یہ تو آئین کی ایک شک ہے، آئین کی ایک شک ہے، تو اس کو ہم ایک شک کو کیسے پریفر کر سکتے ہیں آئین کی دوسری شکوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو آئین کی ہر شک اپنی اپنی جگہ پہ گویا ان کے لیے خدا ہے، ایک بت ہے، تو بس ایک بتوں کی طرح جو ہے وہ ایک شک ڈال دی ہے کتاب و سنت سے وابستگی کی، اور باقی بتوں کو بھی جو ہے وہ اس بت کے برابر جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں خدا کی یا اللہ کی کتاب کی بالادستی ہمارے ہاں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو یہ ججز اس قسم کے آپ کہہ لیں کہ جی بالکل آپ واہیات قسم کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جہاں کوئی آئین کے اندر کوئی بڑی محنت کر کے کوئی اسلام اور وہ چیزیں داخل کی گئیں کسی وقت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا، قرارداد مقاصد آئین میں شامل ہوئی، پھر اس کے بعد 73 کے آئین میں بہت ساری جو اسلامی دفعات شامل ہوئی، اس طرح سے اس کو انٹرپریٹیشن کر کے وہ ان چیزوں کو گرا دیتے ہیں اور باقاعدہ پوری انٹینشن کے ساتھ گراتے ہیں۔ مطلب اب یہ سپریم کورٹ کے ججز کا یہ کام ہے، یہ حرکتیں ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے تھے کہ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے اسلام کو دیکھ کے یہود بھی شرما جائیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا المیہ ہے، قرآن مجید اس حوالے سے بہت واضح ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، قرآن نے اس کو جو ہے وہ کفر قرار دیا، مطلب اللہ کے ساتھ آپ شریک ٹھہرا رہے ہو، مطلب اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ آپ ایک برابر قرار دے رہے ہو اپنے مین میڈ لاز کے، ٹھیک ہے، دونوں کو جو ہے وہ آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ رہے ہو، یہ کتاب کے ساتھ بھی بدتمیزی ہے، اللہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بدتمیزی ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ توحید جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے، فرمایا جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، خاص طور پہ اولو العزم جو رسول تھے، نوح علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے توحید کی دعوت دی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی وہی دین دیا جو نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہ وہی دین ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ اور یہ دین کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، سارے نبیوں کو کیا دین دیا گیا کہ دین کو قائم کرو۔ دین کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ دین کے احکامات کو قائم کرو، دین کو لاگو کرو، دین کو امپلیمنٹ کرو۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس کو کتابوں کی زینت بنا دیں، دین اس لیے نہیں آیا کہ قرآن مجید اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ اس کو اپنے گھر میں لحاف میں لپیٹ کے جو ہے وہ سب سے اونچے مقام پہ رکھ دیں، اب آپ اس سے فارغ ہو گئے، یا برکت کے لیے کبھی اس کو ہاتھ لگا لیا، یا بیٹی کو جو ہے وہ جہیز میں تحفے میں دے دیا، یا قسم اٹھانی ہو تو اس کو ہاتھ میں اٹھا، بس ہمارے یہاں قرآن مجید بس ان کاموں کے لیے رہ گیا۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے، قرآن کے احکامات اس لیے آئے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو یہ بس بالکل ایز اے مسلم امہ ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرنا، دین اگر قائم ہے تو اس کو قائم رکھنا، اور اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنا، یہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقے میں مت پڑنا، یعنی اس معاملے میں تم نے کوئی اختلاف نہیں کرنا۔ دیکھیں دین کیا ہے؟ دین تو بالکل واضح ہے نا۔ اب سب یہ کہتے ہیں کہ کسی جان کو بلا وجہ قتل نہ کریں، سب کے نزدیک کیا ہے کہ چوری ڈکیتی نہیں ہے، سب کے نزدیک ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، سب کے نزدیک ہے وعدہ خلافی، جھوٹ، دغا، چیٹنگ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دین کے کتنے احکامات ہیں، رشوت نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب کتنے احکامات ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہے، جن کے اوپر اتفاق ہے۔ اسی طرح فرائض کی جو فہرست ہے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، اب یہ فرائض کی فہرستیں، ان کے اوپر بھی کیا کنسنسس ہے تمام اسکول آف تھاٹ کا۔ تو یہ اصل میں دین ہے جو مجمع علیہ، جو ایگریڈ اپان ہے، جس کے اوپر تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ اس دین کو قائم کرو، سب مل کے اس دین کو قائم کرو۔ باقی تمہارے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تم لے کے چلتے رہو، لیکن اختلافات والا پورشن بہت کم ہے۔
جو چیزیں مشترک ہیں، جو کامن ہیں، جن کے اوپر اتفاق ہے، وہ پورشن دین کا بہت بڑا ہے، اس کو قائم کرو، اس کو امپلیمنٹ کرو، اس کو لاگو کرو، اس کو اپنے پوری جو ہے وہ کلیکٹیو لائف کے اندر لے کے آؤ. تو یہ وہ کام ہے جس میں تمہیں اختلاف نہیں کرنا. اب اس طرف توجہ نہیں ہے، بس چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کے ہمارے مسالک بھی آپس میں لڑی جا رہے ہیں. تو نا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو جب تک دین قائم نہیں ہوگا، دین کو ہم پریکٹس نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں میں نہیں لے کے آئیں گے، انڈیویجول کی لائف میں نہیں آئے گا، کلیکٹیو لائف میں نہیں آئے گا. کلیکٹیو لائف سے مراد یہ کہ آپ کا اکنامک سسٹم سود کے اوپر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. آپ کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اور اسلامی بنیادیں کتنی ہیں؟ کبھی اسلامک اکنامک سے اٹھا کے دیکھیں 15 16 17 بنیادیں جو پرنسپلز ہیں جن کے اوپر اسلام کا اکنامک سسٹم کھڑا ہے. اسی طرح تمہارا پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ جو ہے وہ یہ اس کے اوپر نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ویسٹ سے کہ آپ کو پولیٹیکل نظام مل گیا، بس آپ ڈیموکریسی مل گئی تو اس کو جو ہے وہ لے کے آپ نے چاٹنا شروع کر دیا. جو آپ کا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے، کیا اس سے پہلے مسلمان ریاستیں نہیں تھیں؟ اتنی بڑی بڑی مسلم ریاستیں تھیں، اور کیا وہ بخوبی اور مطلب امن اور سکون اور سلامتی کے ساتھ نہیں چلتی؟ بالکل چلتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت راشدہ کا نظام آپ دیکھیں، کیا وہاں کو پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا؟ ظاہر بات ہے نظام تھا، تبھی تو اتنی بڑی ریاستیں جو ہے وہ چل رہی تھیں. تو اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں، اسلام کا جو جوڈیشری سسٹم ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں، بجائے اس کے کہ 1935 کے انگریزوں کو بنے قوانین امپلیمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں. انگریز چلے گئے لیکن کالے قوانین آج بھی ان کے ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے اکثر بیشتر جو قوانین ہیں وہ کیا ہے 19ویں صدی کے اور 20ویں صدی کے 100 سال 150 سال 200 سال پرانے جو انگریزوں نے بنا دیے. ایون کہ آپ کے جو وقف لا ہے، وقف لا مطلب وہ بھی انگریزوں کے بنائی جو آج تک چلے جا رہے ہیں، آج تک چلے آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ برطانوی آئے تو ایک تو وہ اپنا تعلیمی نظام چھوڑ کے چلے گئے اور دوسرا اپنی بری عادات چھوڑ کے چلے. بیوروکریسی یا افسر شاہی کا سارا نظام آپ دیکھتے ہیں، وہ سارا نظام ہمارے یہاں جو ہے بیڈ گورننس کا وہ ہمارے یہاں سارا چل رہا ہے. اسی کی بنیاد پہ ہماری پوری جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ کھڑی ہے. افسر شاہی کا جو نظام ہے وہ شاید انگریزوں نے اس کو ختم کر دیا اپنی سوسائٹی میں، لیکن ہمارے یہاں وہ چل سے چل ہے ان کی تقلید میں. تو ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو، امپلیمنٹ کرو دین کی روح کو، اس کی اسپرٹ کو، اور اس معاملے میں تفرقے میں مت پڑو. ہاں باقی ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دینی جدوجہد کے حوالے سے ایڈونچرزم کا شکار ہو گئے، ملیٹنسی کی طرف چلے گئے، انہوں نے دین قائم کرنے کے نام پہ فساد زیادہ برپا کیا. ایسے ایڈونچرزم سے دور رہنا چاہیے. جو بھی پیسفل ایفرٹ ہو آپ کے کانسٹیٹیوشن آئین کے دائرے کے اندر رہتے تو وہ کرنی چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی جو ہے وہ دوسری حکومتوں کو گرانے کے لیے مطلب اپوزیشن کیا کرتی ہے، جو برسر اقتدار آ جاتا ہے اس کو گرانے کے لیے مطلب کچھ نہ کچھ ایفرٹ تو کرتی رہتی ہے. دھرنے دے دیے، باہر نکل کے جل سے جلوس نکال لیے، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ان کی پولیٹیکل چلتی رہتی ہے. تو وہ صرف اپنے اقتدار کی خاطر اتنا کچھ کرتے ہیں، سر پٹول کروا لیتے ہیں، جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں. تو مطلب یہ اس مقصد سے جو ہے وہ کوئی پیسفل آپ کہہ لیں ایفرٹ کرنا، پولیٹیکل ایفرٹ کرنا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، قائم ہو جائے، سوسائٹی کے اندر پھیل جائے. تو بہرحال یہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے ایز اے امہ، ایز اے نیشن جو ہے ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد اس کو یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پہ مذہبی طبقات کو جو آپس میں لڑنے مرنے میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے اختلاف کرنے میں لگے ہیں. کابر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. دیکھو مشرکوں کے اوپر یہ چیز بہت بھاری گزرتی ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو. کون سی چیز؟ کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے. مشرک کو یہ پسند نہیں ہے کہ توحید غالب ہو جائے. اللہ کے دین کے غلبے سے مراد یہی ہے توحید کا نظام غالب ہو جائے. یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ منیب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا پلس آخرت چاہتے ہیں. تو اللہ کو یہ ایٹیچیوڈ پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور صرف دنیا مانگے. یعنی دعا میں بعض لوگوں کی دعا میں صرف دنیا ہوتی ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس نے آخرت کو ویلیو نہیں دی، اس نے آخرت کی قدر نہیں کی. تو جو آخرت کی قدر نہیں کرتا، جو آخرت کو ویلیو نہیں دیتا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کو آخرت نہیں دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ سے صرف دنیا جو ہے وہ مانگی جائے. اور میں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ. جو اللہ سے آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، آخرت کو چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. یعنی آخرت اللہ تعالیٰ اس کی بڑھا چڑھا کے اس کو دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا. اور جو اللہ سے دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا نؤتیہ منہا. تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سے دے دیں گے.
وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا. دنیا میں سے اس کو مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. نیکسٹ آیات میں اہل ایمان کی اخلاقیات میں ایک خاص نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک تو اہل ایمان کی اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لیں. یہ تو ہے ہی ہے، مطلب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ معاف کرنا یہ اہل ایمان کی اخلاقیات میں سے. تو اخلاقیات ایک وہ ہیں کہ جن میں عفو درگزر کا حکم ہے، جیسے کہ عام طور پہ قرآن مجید میں ہمیں معاف کرنے کا حکم ملتا ہے. لیکن اخلاقیات کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی بدلہ بھی لے لینا چاہیے. تو قرآن اس کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے. یعنی ایک اخلاقیات ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے جو صوفیوں والے ہیں. تو صوفیوں والے اخلاقیات تو سب کو پتہ ہے کہ مطلب معاف کر دیں معاف کر دیں. لیکن ایک اخلاقیات جن کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے وہ مجاہدانہ اخلاق ہے، مجاہدوں والے اخلاق ہیں، جس میں یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو. اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو تم اس سے بدلہ لو. تو ہر صورت میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کو معاف کر دیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے کو معاف کرنا فائدہ دیتا ہے اس کو، اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اگلے کو معاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بگڑ جائے گا. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ معاف کرتے ہیں، ہم ینتصرون بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور دیکھو برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے. یعنی جتنا کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے جواب میں تم اتنا زیادتی کرو، اس سے زیادہ زیادتی نہیں کر سکتے. کیونکہ تھپڑ مارا تو جواب میں تھپڑ مار سکتا ہے، ٹھیک ہے. کسی نے لان تان کی تو جواب میں اس کو بندہ لان تان کر سکتا ہے، مطلب یہ کر سکتا ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں جس نے معاف کر دیا اور اپنے معاملے کو سنبھال لیا تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے. انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. معاف کر دیں گے تو خیر اس کا بھی ایک درجہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کب معاف کرنا چاہیے اور کب بدلہ لینا چاہیے. دیکھیں اگر تو اگلا غلطی کر کے شرمندہ ہے تو اگر غلطی کر کے وہ شرمندہ ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن اگر غلطی کرنے کے بعد ایک بندہ اکڑی جا رہا ہے تو اب بہتر ہے کہ اس کو معاف کرنے کے بجائے اس کی طبیعت صاف کی جائے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اب جا کے اگلے 5-7 اور لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی کرے گا، ٹھیک ہے. مطلب اس کے اندر ایک تکبر آ جائے گا نا، اس کے اندر ایک میں آ جائے گا، تو وہ سوسائٹی کے اندر فساد برپا کرے گا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا تو اب ان لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. یعنی مظلوم جو ہے وہ اگر بدلہ لے گا، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ اگر بدلہ لے گا تو اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. تو بدلہ لینے والا برا نہیں ہے. تو اس لیے ہر صورت میں معاف کر دینا ضروری نہیں کہ یہی خیر کا کام ہو. بعض صورتوں میں معاف کر دینا اچھا ہے، بہتر ہے، اس کو پریفر کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دینی چاہیے. اور بعض صورتوں میں بدلہ لینے کی جو ہے وہ ترغیب دینی چاہیے کہ بھائی اس سے تو بدلہ لو، اس کا تو ہاتھ پکڑو. کیونکہ اگر تم اس کا ہاتھ نہیں پکڑو گے، اس کا تو ہاتھ کوئی پکڑنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اس کو تو کوئی سمجھانے والا ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ آگے چل کے 4 اور لوگوں کو خراب کرے گا. تو کچھ لوگ واقعتاً میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ظلم سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن مجید اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ بعض صورتوں میں بدلہ بھی لینا چاہیے. ہر وقت ظلم سہتے رہنا، ہر وقت زیادتی کو برداشت کرتے رہنا تو یہ مسئلے کا حل نہیں. نیکسٹ آیات میں توحید کے باب میں یہ بات بیان کی گئی کہ اولاد دینے کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. یعنی کس کے یہاں بیٹیاں ہیں، کسی کے یہاں صرف بیٹے ہیں، اور کسی کے یہاں بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی بے اولاد رکھتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا. یہ اللہ کا اختیار ہے. اولاد کا دینا، نرینہ اولاد کا دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، بانجھ رکھنا، یہ سب اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے. اس میں بندے کا کچھ بھی نہیں. اب ہوتا یہی تھا نا کہ ایک بڑا شرک جو ہے وہ صرف اسی بنیاد پہ پیدا ہوتا تھا. فلاں بدھ کے پاس حاضری دے دو آپ کے بیٹا ہو جائے گا، فلاں قبر پہ چلے جاؤ، فلاں جو ہے وہ اپنا ان کا تعویذ لے لو، فلاں پیر صاحب کا تعویذ لے لو تو آپ کے یہاں جو وہ بیٹا پیدا ہو جائے گا. تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہمیں بہت سی عید سے سننے کو ملتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ شرک پیدا کرتی ہیں. گویا کہ یہ اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے.
یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ اولاد اللہ نے کسی کو دینی ہے یا کسی کو نہیں دینی، اور کسی کے پاس اس کا اختیار نہیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر وحی کی 3 صورتوں کا بیان ہے۔ فرمایا وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، ہاں کس طرح سے؟ وحی کے ذریعے سے یا حجاب کے پیچھے سے۔ وحی مطلب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہو، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کے اترتے تھے، یا بعض اوقات وہ الہام کی صورت میں وحی آتی تھی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہنی بھی شہد کی مکھیوں کی جیسے بنبناہٹ ہوتی تھی، تو ایسے ہمیں آواز سی آتی تھی جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، اور انتہائی سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جاتے تھے، اور بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا، یعنی اگر آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اونٹنی اس بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی، یہاں تک کہ کسی صحابی نے کہا کہ میری ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی اور آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، یعنی آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ براہ راست وہ وحی القاء کر دی جاتی تھی۔ او من وراء حجاب، یا اللہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے سے کلام کر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کلام کیا گیا حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے براہ راست کلام۔ او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغمبر بھیج دیتا ہے، یعنی اپنا کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے نبیوں کی طرف، رسولوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جو چاہتے ہیں اپنے بندے کے اوپر القاء کر دیتے ہیں۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور حکمت والا ہے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ شورى کے بعد جو ہے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف جو ہے یہ بھی قوامین میں سے ہے، اس کا بھی بنیادی جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے وہ توحید کا بیان ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی بستی میں جب ڈرانے والے بھیجے تو اس کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے کے اوپر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارٍ مُقْتَدُونَ، اور ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کرنے والے ہیں۔ یعنی لوگ کیا کرتے تھے جب ان کی طرف نبی اور رسول آتے تھے اور نبی اور رسول ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، تو لوگوں کا ایکسکیوز کیا ہوتا تھا، ان کے پاس آرگومنٹ کیا ہوتا تھا کہ بھائی ہمارے باپ دادا سے یہ دین چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ دور طریقہ چلا آ رہا ہے، تو ہم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو، ان کے کلچر کو، ان کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ہر علاقے کے اندر، ہر ملک میں، ہر شہر میں ہم یہی دیکھتے ہیں، ہندو کمیونٹی ہے تو ان کی اولادیں کیا ہندو ہے، کرسچین ہے تو ان کی اولادیں کرسچین ہیں، سکھ ہے تو ان کی اولادیں سکھ ہیں، یعنی آئندہ آنے والی نسلیں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوتی ہیں۔ مسلمان ہیں تو وہ مسلمان نکلیں گے، بے دین ہے تو ان کے بچے بے دین نکلیں گے، ایون کہ مسلک بھی باپ دادا کا ہی چلتا ہے، باپ دادا کا مسلک ہی چلتا ہے۔ کوئی وہابی خاندان میں پیدا ہو گیا تو وہ وہابی ہے، کوئی بریلوی خاندان میں پیدا ہو گیا بریلوی ہے، کوئی دیوبندی یا شیعہ خاندان میں پیدا ہو گیا تو وہ دیوبندی یا شیعہ۔ تو انسان اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو نبی جب آتے تھے دعوت دیتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، تو اس وقت لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے نظریات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، حق تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کریٹیکلی ایویلویٹ کریں۔ ضروری نہیں آپ صحیح جگہ پیدا ہو گئے، ہو سکتا ہے آپ غلط جگہ پہ ہوں۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں غلط جگہ پیدا ہو گیا، سکھ غلط جگہ پیدا ہو گیا، کرسچین غلط جگہ پیدا ہو گیا، ہندو غلط جگہ پیدا ہو گیا، بدھ والا غلط جگہ پیدا، میں مسلمان ہی ٹھیک جگہ پیدا ہوا، پھر مسلمانوں میں بھی آگے 70 فرقے بن گئے، تو کیا امکان پاسبلٹی ہے کہ آپ بھی ٹھیک جگہ پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے کہ آپ غلط جگہ پیدا ہو گئے۔ تو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کریٹیکلی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد انسان ایک نتیجے تک پہنچے تو پھر ٹھیک ہے۔ صرف باپ دادا کے دین کے اوپر جو ہے وہ اس کو بلائنڈ فارمے کے ساتھ لے کے چلنا، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا، اس میں غلطی کی بہت پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں ہم کو ڈرانے والا کوئی نبی یا رسول بھیجتے تھے تو اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے کے اوپر پایا اور ہم اپنے باپ دادا کے ہی فالوور ہیں، انہی کو مطلب پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا سے بھی زیادہ ہدایت والا رستہ، ہدایت والی بات تمہارے پاس آ جائے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، اس سے بہتر بات تمہارے پاس آ جائے، تو کیا تم اس بہتر بات کا بھی انکار کر دو گے اور اپنے باپ دادا کی پیروی کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو قوموں نے واضح طور پہ اپنے رسولوں کو کہہ دیا کہ اے رسولو، جس چیز کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مان سکتے، ہم اپنا کلچر، ہم اپنا دین، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔
تو حق بات تک پہنچنے میں، حق بات کو پریکٹس کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے. یعنی انسان بہت دفعہ میں حق کو سمجھ جاتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ میرے اگینسٹ ہو جائے گی، میری سوسائٹی میری اگینسٹ ہو جائے گی، میں سوسائٹی کے خلاف کیسے چل سکتا ہوں. اس کے اپنے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب اور اس طرح سے انسان کی بہت سی وابستگیاں ہوتی ہیں، تو وہ وابستگیاں جو ہے وہ اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. تو اس لیے آباء و اجداد کی اندھی جو تقلید ہے اس سے منع کیا گیا، مطلب آباء و اجداد کے پیچھے جو ہے وہ بلائنڈ فالوور ہو کے مت چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ جو آیات ہیں سورہ زخرف کی، اس میں دنیا کی نعمتوں یا دنیا کی جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں ان کی حقارت کا بیان ہے کہ آخرت کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹی چیزیں. لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں گے، سب ہی اللہ کا انکار کر دیں گے. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو جو لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. ومعارج علیہا یظہرون، اور وہ سیڑھیاں جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں وہ چاندی کی ہو جاتی. ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے اور جن مسہریوں کے اوپر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے وہ چاندی کے ہوتے. وزخرفا، بلکہ سونے کے ہو جاتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن تب بھی یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کو اللہ اتنی دنیا دے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے دروازے وہ سونے چاندی کے ہو جائیں. اللہ کی نزدیک اس کی اتنی کم وقت ہے، لیکن اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے تو ایک بڑی دنیا اسی بنیاد پہ کافر ہو جاتی. یہ دنیا تو مل رہی ہے، بہت سے لوگ اسی بنیاد پہ جو ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے وہ کم دیا. تو صرف مطلب اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ مثال بیان کی کہ اللہ کی نظر میں دنیا اتنی حقیر چیز ہے، اتنی حقیر چیز ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں صرف متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص جو کہ گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو کسی بدعت میں پڑا ہو. تو جو بدعتی شخص ہے، مطلب کسی انویشن میں ہے، دین میں کوئی نئی بات اس نے ایجاد کر لی، تو اب وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، دین سمجھ کے اس کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ چیز دین میں ہوتی نہیں ہے، وہ دین میں اس نے ایڈ کی ہے، ایڈیشن کی ہے، لیکن اس کو دین سمجھ رہا ہے. جب دین سمجھ کے پریکٹس کر رہا ہے تو اب وہ اس سے توبہ بھی نہیں کرتا، اس کے اوپر ثواب کی امید رکھتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی ثواب یا کوئی ریوارڈ اس کو ملنے والا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حوض کوثر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو تو کچھ لوگ آئیں گے آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام لینا چاہیں گے، پانی پینا چاہیں گے، لیکن فرشتوں ان کو روک دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کے دین میں اس طرح سے اضافے کر لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو مجھ سے دور رکھو، پرے رکھو. تو بہت سارے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافے کر لیے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ بدعتیں جو ہے وہ وضع کر لیں، بدعتیں گھڑ لیں، بدعتیں ایجاد کر لیں، تو قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ حوض کوثر کا جام نہ پی پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے پرے دھکیلیں گے، شفاعت کرنا تو دور کی بات، آپ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اللہ کے دین سے جو دور رہتا ہے، جو قرآن سے دور رہتا ہے، ذکر رحمان سے مراد کیا؟ قرآن، رحمان کا ذکر جس سے رحمان یاد آ جائے، یعنی قرآن مجید. تو جو قرآن مجید سے دور رہتا ہے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، قرآن سے بھاگتا ہے، تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم خود اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اب وہ شیطان اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اس کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، سیدھے راستے سے روک کے الٹے راستے میں اس کو ڈالتے ہیں. اب وہ الٹے راستے کے اوپر چلتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ساتھ میں اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہدایت یافتہ ہے، گائیڈڈ پرسن ہے، مطلب اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملی ہوئی ہے. حالانکہ وہ گمراہ ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گمراہ ہے، مطلب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی کو خدا بنا لیا، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جھوٹی نبوت کو مان لیا. بہت مختلف طرح کے لوگ جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں، لیکن ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے گمراہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے ان کی گمراہی ہے،
تو یہ بہت بڑا شیطان کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ایک وسوسہ، شیطان کی طرف سے جو ہے وہ ایک فتنہ ہوتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں مشرکین مکہ کا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تذکرے پہ جو ہے وہ واویلا کرنا، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب بتوں کا تذکرہ آتا تھا قرآن مجید میں تو اب مشرکین مکہ جو ہے وہ اس پہ بڑے سیخ پا ہوتے تھے کہ ہمارے بتوں کا جو ہے وہ بڑے برے انداز سے جو ہے وہ ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر آتا تھا تو وہ بڑے احترام کے ساتھ، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کا ذکر بڑے احترام سے آتا تھا۔ تو اس پہ اب مشرکین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے مذمت کے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کرتا ہے، اور عیسائیوں کے جو معبود ہیں عیسیٰ ابن مریم ان کا ذکر اتنے احترام سے، تو معبود تو بہرحال اللہ کے علاوہ انہوں نے بھی تو معبود بنا لیا نا۔ تو اس پہ پھر اللہ کی طرف سے یہ تبصرہ آیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو آپ کی قوم کے لوگ جو ہے وہ چلا اٹھتے ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود تو عیسیٰ ابن مریم سے بہتر ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو بھی تو انہوں نے معبود بنا لیا نا، کرسچین نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو ان سے بہتر تو ہمارے معبود ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ مذمت نہیں کرتا عیسیٰ ابن مریم کی، اور ہماری اللہ تعالیٰ مذمت کر دیتا ہے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ سے جھگڑا چاہتے ہیں، بل ہم قوم حاسمون، بلکہ وہ ایک جھگڑالو قوم ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں ان کا تذکرہ کس طرح سے ہوا عیسیٰ ابن مریم کا، ایک اللہ کے بندے کے طور پہ جس پہ اللہ کے بہت انعامات تھے۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا تھا۔ تو بندہ جو کٹ حجتی پہ آیا ہوا ہو تو وہ کہیں بھی کچھ بھی اعتراض کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کے اندر وہ میخ جو ہے وہ نکال کے جسے کہتے ہیں کہ جی بات کا بتنگڑ بنا سکتا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ تقویٰ، اور تقویٰ کی بنیاد پہ جو تعلق قائم ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ تعلقات ہمارے برل ریلیشن نسبی تعلقات ہوتے ہیں، کچھ ہمارے سسرالی ہیں، مطلب میرٹل کانٹیکٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں، اور کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، مطلب ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے اب مطلب محلے کی مسجد کے ساتھ جڑ گیا یا ویسے کوئی درس قرآن کے حلقے کے ساتھ جڑ گیا یا دعوت و تبلیغ کی کسی ایکٹیویٹی میں جڑ گیا، جہاں بنیاد صرف اور صرف کیا ایمان ہے، اسلام ہے، تقویٰ۔ تو اس کے بارے میں قرآن کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ جو صرف اللہ کے نام پہ جو تعلق بنا ہے، اللہ کے نام پہ مطلب رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اور فرینڈ شپ دوستی نہیں ہے، کوئی بزنس میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، بس صرف کیا ہے، بس اسلام کی وجہ سے کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تو قریبی دوست جو آپس میں بہت رازدان ہوتے ہیں، مطلب خلیل کی جمع اخلاء ہے نا، یعنی جسے ہم جگری دوست کہتے ہیں، قیامت والے دن یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی متقی جو ہے وہ قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئے گا۔ آپس میں دوست کو تقویٰ کی بنیاد پہ اکٹھے ہوئی ہے، دین کی بنیاد پہ۔ اب سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کا ایمانی لیول، سب کی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ وابستگی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو بہت دفعہ میں ایسا ہوگا کہ کچھ دوست جنت میں چلے گئے تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے، تو وہ سفارش کریں گے۔ اس سے یہ مراد ہے، یعنی دوست جو ہے جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستی تقویٰ کی بنیاد پہ ہوگی، ایمان کی بنیاد پہ ہوگی، تو وہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ ہمارا دوست بھی جنت۔ دیکھیں دنیا میں یہ چاہ رہے تھے، اسی بنیاد پہ تو اکٹھے ہوئے تھے کہ وہ ہم سارے جنت میں چلے جائیں، تو آخرت میں کیوں نہیں چاہیں گے؟ تو آخرت میں بھی جب وہ یہ چاہت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کی لاج رکھیں گے۔ مطلب اسی طرح سے مطلب کمزور لوگ، جیسے یہاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی مطلب کمزور ہوں تو دوسرے لوگ کہیں گے یا اللہ یہ بھی ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ قرآن کی مجلس میں بیٹھتا تھا، تو اس کو معاف کر دیں۔ تو اسی طرح سے بہت سے لوگ اس طرح سے جو ہے وہ مختلف مجالس کے اندر، مختلف دین کی کلاسز کے اندر، مختلف دروس قرآن کے حلقہ جات میں اور دینی ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ سے، جہنم سے نکل جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت والے دن تقویٰ کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ کام آئیں گے، باقی تعلق قائم نہیں آئے گا۔ وہ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنے باپ سے، ماں سے، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ دوستی کام آئے گی۔
نیکسٹ ہے سورہ دخان ہے. سورہ دخان کے شروع میں لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کا بیان ہے اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات کے اندر. انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، سب سے نچلے آسمان پہ، یہ ایک ہی رات میں ہوا ہے اور یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوا. پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ایک تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسرا یہ کہ اس رات میں تمام جو حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں. دیکھیں ایک اللہ کی تقدیر ہوا ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، یعنی جب سے اللہ نے دنیا بنائی اس وقت سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہے. اور ایک اللہ کی تقدیر ہے جسے ہم شارٹ ٹرم تقدیر کہہ سکتے ہیں، وہ ہر سال کی تقدیر ہے، ایک سال کے فیصلے. تو ایک سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یعنی نیکسٹ ایئر کے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں. تو اس میں انسان خاص طور پہ دعا کا اہتمام کرے کہ یا اللہ اس کے لیے جو اگلے سال کے فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے، بہتری والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے اس سال کے شر سے بچائے. تو امرا من عندنا انا کنا مرسلین، تو یہ ہماری طرف سے یہ فیصلے جاری ہوتے ہیں اور بے شک ہم ہی جو ہے وہ بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہاں پہ جس رات کا تذکرہ ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. تو قرآن تو 15 شعبان کی رات میں نہیں نازل ہوا، وہ تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے، وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ 15 شعبان کی رات نہیں. اب لیلۃ القدر کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات. تو ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، ایک رات ہوتی ہے اور بدل بدل کر آتی رہتی ہے. بس یہ ہے کہ آج 25 کی رات ہے، آج میں بھی امکان ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب جمعے کی رات بھی جمع ہو جائے تو پھر اس میں پاسبلٹی بڑھ بھی جاتی ہے لیلۃ القدر ہونے کی. کچھ علامات بھی بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی. ویسے تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں ساتھ ہوتی ہیں نا، تو اگلے صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، بالکل مطلب جیسے گولڈکیا کی طرح جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. باقی قرآن سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ رات جو ہے وہ نسبتاً ٹھنڈی رات ہوتی ہے، مطلب اس میں سلامتی والی رات قرآن نے کہا ہے، امن امان والی رات، یعنی پرسکون رات ہوتی ہے بقیہ راتوں کی نسبت. نیکسٹ آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آل فرعون کا انجام بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے ہیں فلسطین کی طرف، تو اب آل فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور بحر کلزم کے اندر ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا، یعنی ریڈ سی کے اندر. کم ترکوا من جنات وعیون، تو کتنے ہی باغات اور کتنی چشمے یعنی آل فرعون اور اس کی قوم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیے. وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور کتنی نفیس مکانات. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کتنی آرام دہ چیزیں کہ جن میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، آسائش والی. ظاہری بات ہے گھر میں بہت آسائش تھی، ان کے مال و دولت کی فراوانی تھی، تو وہ سب انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا صرف بنی اسرائیل سے ریونج لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے. بنی اسرائیل کے اوپر ان کو غصہ تھا کہ ہمارے غلام ہو کے یہاں سے کیوں نکل گئے، بھاگ گئے. سب کچھ اپنا، کھیتیاں، اپنا گھر بار، اپنے نفیس مکانات، اپنے جو ہے محلات، سب پیچھے چھوڑ کے آ گئے بنی اسرائیل کے پیچھے. ان کو کیا پتہ تھا کہ سمندر میں جا کے غرق ہو جائیں گے، خود بھی تباہ ہو جائیں گے اور وہ سب مال و دولت اس کے وارث قوم بن جائیں گے، بنی اسرائیل بن جائیں گے. کذالک وورثنا قوما آخرین، اسی طرح ہم نے اس کا وارث بنا دیا، یعنی ان کے گھر بار کا ایک دوسری قوم کو. فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، تو نہ تو زمین ان کے اوپر روئی، نہ ہی آسمان کو ان کے اوپر رونا آیا، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. یعنی جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ظالم کے اوپر کون روتا ہے؟ ظالم کے ساتھ جو ہے وہ کس کو ترس آتا ہے؟ آج اسرائیل کے ساتھ کچھ ہو جائے، امریکہ کے ساتھ کچھ ہو جائے، کس کو ترس آئے گا؟ سبھی مطلب لا تعانی کریں گے اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوا، جیسے دلوں کے اندر کوئی ٹھنڈ سی پڑ جائے گی. تو یہی معاملہ آل فرعون کا بھی تھا، ظلم کرتے تھے. جب ظلم کرتے تھے تو اب کس کو رحم آئے گا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ہو گیا، ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا، یا ان کی جو ہے وہ بڑی دردناک اور المناک جو ہے وہ موت ہوئی. تو ظالم جب بری موت مرتا ہے تو کسی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ترس نہیں آتا. نیکسٹ آیات کے اندر اہل جہنم کے احوال کو بیان کیا گیا. ان شجرۃ الزقوم طعام الآثم، آگیا کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ گناہگاروں کا کھانا ہے.
یعنی جہنم میں جو کھانا ان کو ملے گا وہ تھور کا درخت ہوگا. تھور یعنی کانٹے دار درخت ہوگا جس کو وہ کھائیں گے. ظاہری بات ہے کہ وہ کھانا ایسا نہیں ہے کہ ان کے حلق سے اترے. طعام الاثیم، تو یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون، اور وہ ایسے ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا جو پیٹوں کے اندر جو ہے وہ کھولے گا. اب تانبا اور وہ بھی پگھلا ہوا تانبا، مطلب اس کا کیا ٹمپریچر ہوگا. انسان کو کھانے کے لیے بس یہ ملے گا. کحل الحمیم، جیسا کہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی کا عذاب ڈالو. مطلب بہت سخت وعید ہے نا جہنم کے بارے میں. جہنم کی جب سزا کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بہت سخت سزا ہے. لیکن دیکھیں جہاں پہ جو لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو غصہ بھی تو ان کے اوپر ایسی طرح سے آ رہا ہے. مطلب فلسطین میں جو کچھ ظلم کر رہے ہیں یہ زائنسٹ جو ہے، اب انسان جب وہ ظلم کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ عذاب بھی شاید ان کے لیے تھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. جتنا ظلم انہوں نے کر چھوڑا ہے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ اور سویلینز کے ساتھ، تو بہرحال ظالموں کا یہ انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بیان فرمایا. لیکن یہ ہے کہ ظالم کو سمجھ نہیں آتی. تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اہل جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ جہنم کا خوف پیدا ہو اور انسان برائی سے گناہ سے رک جائے. اور جنت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ نیکی کا شوق پیدا ہو اور انسان جو ہے وہ نیکی کی رغبت کرے، نیکی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقی ہوں گے وہ امن والی مقامات پر ہوں گے، امن والی جگہوں پہ ہوں گے. فی جنات وعیون، وہ باغات کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر ہوں گے. یعنی جنت جو ہے وہ بہت پیسفل جگہ ہے، پیسفل مقام. دنیا میں انسان ایسی جگہ ہی تلاش کرتا ہے نا جہاں مطلب چور ڈاکو کا کوئی خطرہ نہ ہو انسان کے اوپر. پیسفل سوسائٹی ہے، پیسفل سوسائٹی ہے، مطلب رول آف لا ہے وہاں پر ہے. مطلب کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے اس کی جان کا، اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے مال و دولت کا کہ وہ اس سے چھن جائے گا. ہمارے یہاں سے لوگ کیوں چلے جاتے ہیں یہ دبئی کی طرف، عرب امارات کی طرف یا یو کے کی طرف، مطلب ان اسٹیٹس کی طرف اس لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہاں کم از کم ہماری جان مال جو ہے وہ محفوظ ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کی طرف اس کا پیچھا کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جنت کو کیا کہتے ہیں؟ مقام امین ہے، امن والی جگہ ہے، پرسکون جگہ ہے، پیسفل سوسائٹی. فی جنات وعیون، اور باغات ہیں اور چشمے ہیں. اب یہی انسان کے لیے خوبصورتی کا معیار ہوتا ہے کہ باغات ہوں، چشمے ہوں، نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں اور ارد گرد جو ہے وہ دونوں طرف درختوں کی قطاریں ہیں، لمبے لمبے قداور درختوں کی. یلبسون من سندس و استبرق متقابل، اور انہوں نے پہنے ہوں گے باریک اور موٹے ریشم کے لباس، اور وہ آمنے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے. نہیں آمنے سامنے جو ہے وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اور باریک ریشم. اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ریشم کو حرام قرار دے دیا گیا، مطلب عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے. لیکن قیامت والے دن جو ہے وہ مردوں کے لیے ریشم کو حلال قرار دے دیا جائے گا. دنیا میں جو پابندیاں تھیں وہ جنت کے اندر نہیں ہوں گی. جنت میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے اس کو جنت کہا گیا. کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم ان کے نکاح میں جو ہے وہ موٹی آنکھوں والی حوریں دے دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور ان کو جنتوں کے اندر ہر قسم کے پھل میسر ہوں گے، ہر قسم کے پھل، جو پھل وہ چاہیں گے وہ ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور سب سے اہم بات کہ ایک ہی دفعہ موت ان کو، مطلب ایک ہی دفعہ موت کا وہ ذائقہ چکھیں گے، پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی. یعنی وہ پھر ایٹرنل لائف ہے، اس کے بعد انسان نے مرنا نہیں ہے. بہرحال یہ سوچ کے پھر موت ہی نہیں آنی، یہ چیز بھی پتہ نہیں انسانی ذہن میں ابھی نہیں آتی، بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے نا اس کی اس طرح سے تربیت ہے ہی نہیں. تو لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، تو یہ پہلی موت ہے جو یہاں دنیا میں آ گئی سو آ گئی، اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اب اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ رہے گا اور یہ انسان بھی ہمیشہ رہے گا. ہاں انسان ہمیشہ سے ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ازل سے. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، خاص وقت میں اللہ نے اس کو پیدا کیا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ رہے گا، اب یہ ختم نہیں ہوگا. وقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دہریت کا رد کیا. دہریت یعنی ایتھیزم اس زمانے میں بھی تھا، ہر زمانے میں رہا ہے، اگرچہ کم لوگ رہے ہیں
جو خدا کا انکار کرتے تھے لیکن رہے ہیں. میجورٹی جو ہے وہ خدا کو مانتی تھی لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی, مطلب اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو پارٹنر بنا لیتی تھی. تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے اللہ کو مانا, اللہ کو مانا تبھی تو اللہ کا شریک ٹھہرایا نا. اللہ کو ماننے کے بغیر اللہ کا شریک کیسے بنائے گا, اللہ کا پارٹنر کیسے بنائے گا. تو ہر دور کے اندر میجورٹی ان لوگوں کی رہی ہے جنہوں نے شرک کیا, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے خدا کا ہی انکار کر دیا, خدا کی وجود کا ہی انکار کر دیا. تو قرآن مجید ایسے لوگوں کو بھی رد کرتا ہے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدار. ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں, بس ایک سائیکل ہے چل رہا ہے. جیسے ہندوؤں میں عقیدہ ہے 7 جنم کا, ایک جنم کے بعد دوسرے جنم میں, پھر تیسرے میں, پھر اسی طرح سے چل ہے. وما یهلکنا الا الدار. اور یہ زمانہ ہے جو ہمیں ہلاک کرتا ہے, مطلب کوئی کریٹر کوئی خدا وہ ہمیں زندگی اور موت سے دوچار نہیں کر رہا, بس یہ زمانے کا ایک سائیکل ہے چل رہا ہے. آج بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ فزیکل لاز ہیں, لاز آف نیچر ہیں, جن کے تحت یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا کا نظام اور سسٹم چل رہا ہے. اور انسان کیا ہے, بس ٹھیک ہے میٹر ہے, مادہ ہے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ ابتدا بھی میٹر اور مادے سے ہے اور انتہا بھی کیا ہے, میٹر اور مادہ ہے. وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, بس وہ گمان کرتے ہیں. گمان کے اوپر انہوں نے اپنی پوری جو ہے وہ عمارت تعمیر کر رکھی ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں, انہیں آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان محض مادہ ہے, اس کے اندر اسپرٹ ہے, سول ہے جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے, اور یہ سول جو ہے وہ موت کے وقت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. آخرت میں اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس سے جو ہے وہ جواب لیا جائے گا, اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتنا بآبائنا ان كنتم صادقين. تو ان کی دلیل کیا ہوتی ہے, اگر آپ سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ دوبارہ آخرت ہے, لائف آفٹر ڈیتھ ہے, جو ہے حساب کتاب ہے, جزا سزا ہے, حشر نشر ہے, تو پھر ہمارے باپ دادا کو قبروں سے ذرا کھڑا کر کے دکھا دو. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم کو مارے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. پھر تم سب کو جمع کرے گا قیامت والے دن. لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی وہی اللہ تعالیٰ جو تمہیں زندہ کرتا ہے, دنیا میں بھیجتا ہے, پھر تمہیں مارے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا, یعنی دوبارہ زندہ کرے گا قیامت والے دن. لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے, مطلب اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے, جاننا نہیں چاہتے. تو آخرت کا انکار کرنے والے پہلے زمانوں میں بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں. بہت سارے ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے, ڈاؤٹس کا شکار ہے. تو قرآن اس کا بھی رد کرتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کو بھی ہے جو شک میں پڑ گئے. نیکسٹ آیات کے اندر قیامت کے احوال کا بیان ہے, یعنی قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. اور آپ دیکھیں گے ہر جان کو کہ وہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی. قیامت والے دن ہر قوم, ہر جان اپنے گھٹنوں کے بل جھکی اللہ کے سامنے, یعنی عاجزی اور انکساری سے گری ہوئی ہوگی. کل امت تدعی الی کتابها. ہر امت کو, ہر قوم کو اس کے اعمال نامے کی طرف جو ہے وہ بلایا جائے گا, اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے, دائیں طرف ایک فرشتہ موجود ہے جو نیکیاں لکھ رہا ہے, بائیں طرف ایک فرشتہ موجود ہے جو برائیاں لکھ رہا ہے. یہی اعمال نامہ قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو ایک تو ہر شخص کا انفرادی اعمال نامہ ہے, اور ایک ہر قوم کا اجتماعی اعمال نامہ ہے, وہ بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. آج جو تم عمل کرتے تھے تمہیں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. یعنی اب یہ قیامت والا دن ہے. تو جیسے پرانے زمانے میں, پرانے وقتوں میں ہوتا تھا, بادشاہ کے سامنے مجرموں کو لا کے کھڑا کیا جاتا تھا, وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوتے تھے. تو یہی معاملہ ہے کہ مجرمین جو ہے وہ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے, اور ان کے اعمال نامے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. وہ کہیں گے یہ ہماری کتاب ہے, جو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا فرشتوں کی طرف سے جو کتاب, جو اعمال نامہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. ینطق علیکم بالحق, یہ تمہارے اوپر حق کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. یعنی جو بات تمہارے بارے میں بیان کر رہی ہے وہ حق سچ بیان کر رہی ہے. جو کچھ اس اعمال نامے میں لکھا ہے, جو فرشتوں نے اس کے اندر رپورٹ کی ہے, وہ بالکل ٹھیک ٹھیک رپورٹ کی ہے, اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. جو بھی تم کیا کرتے تھے ہم وہ سب لکھوا لیتے تھے. یعنی انسان کی آپ کہہ لیں کہ جی ایک رپورٹ تیار ہو رہی ہے. پچھلے زمانوں میں شاید اس کو سمجھنا مشکل تھا, لیکن آج اس کو سمجھنا مشکل نہیں رہ گیا. ایک چھوٹی سی چپ USB آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر آپ مطلب کتنا ڈیٹا جمع کر سکتے ہیں, کتنا ڈیٹا جمع کر سکتے ہیں. مطلب ہزاروں کے لاکھوں لوگوں کا, ہزاروں کے لاکھوں کتابیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں.
تو مطلب کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ایک اعمال نامہ ہمارا تیار کر رہے ہیں، ہماری آپ کہہ لیں کہ جی کوئی ویڈیو تیار ہو رہی ہے، ہماری کوئی آڈیو تیار ہو رہی ہے، ہماری ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، اور یہی اعمال نامہ قیامت والے دن ہمارے سامنے کر دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے کر کے بلا دیا تھا لیکن فرشتوں نے لکھ لیا تھا، اب اس کو یاد کرو، ریکال کرو، دیکھو اس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہے، تو انسان اس وقت کہے گا کوئی زیادتی نہیں، جو کچھ لکھا انہوں نے ٹھیک ٹھیک لکھا۔ تو بس انسان کو آخرت کے حوالے سے سوچتے رہنا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری منظر کشی کس لیے کرتے ہیں؟ یہ ساری منظر کشی اس لیے کرتے ہیں کہ انسان آخرت کے ڈر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے، اپنے عمل کو ٹھیک کر لے، کہ وہ وقت دور نہیں ہے، یہاں تو اچانک پتہ بھی نہیں چلے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہاں آنکھیں بند ہو گئی تو اس کے بعد جب آنکھیں کھلے گی تو ظاہری بات ہے وہ آخرت میں ہی کھلے گی، دنیا میں تو نہیں کھلے گی، اچانک وہاں پہ آنکھیں کھل جائیں گی اور پتہ چلے گا میں تو کسی اور جہاں میں آ گیا ہے، اور درمیان کا سفر جو ہے وہ تو لمحوں کا سفر ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس طرح سے جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ چلیں جی پھر بتائیں جی آج کیا سیکھیں، کون بچے بتائیں گے جی؟ ہاں، جب کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اس سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں معاف کرنا بنتا ہے اور بعض صورتوں میں بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جی جہادی مجاہدوں والے اخلاق، ایک صوفیوں والے اخلاق ہیں اور ایک مجاہدوں والے اخلاق ہیں، قرآن دونوں اخلاق کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمارے ریاستوں کے جو بھی آئین ہے، جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر جو اسلامی اپنے آپ کو کہلواتی ہے، وہاں سب سے بالادست فائنل اتھارٹی وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی آئین، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی مین میڈ لا۔ جی اولاد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ بیٹے دے یا بیٹیاں دے یا کسی کو کچھ بھی نہ دے، اس پر اللہ کا اختیار۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دونوں دے دیتا ہے اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ کسی پیر فقیر، مطلب کسی تعویذ، کسی دربار، کسی قبر، کسی بت، کسی آستانے کی دین نہیں ہے۔ مطلب لوگ جس طرح سے بھاگتے پھرتے ہیں یہاں، تو وہ بھی مطلب پیر صاحب بیٹھے ہیں کہ جن کی اپنی اولاد نہیں ہے اور پوری دنیا کو اولاد نرینہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنا تعویذ ان کو خود سے نہیں لگ رہا ہوتا، اپنا بیٹا جو ہے وہ نکمہ ہے، باقی ہزاروں کے بچے جو ہیں وہ فرسٹ گریڈ میں پاس کروانے کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ جی عروا بتاؤ۔ اچھی نیکیاں، نیکی تو ہوتی اچھی ہے، چلو ہاں، اللہ سے دعا کرنے کے آداب کیا ہے کہ صرف دنیا نہ مانگے۔ دعا کرنے کے آداب میں یہ ہے کہ اللہ سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے۔ جی بچے، جنت میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہوگی، بچوں کو یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، اماں ابا کی بھی پابندی نہیں ہوگی ہے، جو چاہے مرضی کریں۔ ہاں، یہ بہت اہم چیز آ جائی ہے کہ ایسے تعلقات دنیا میں جو ایمان کی وجہ سے، جو دین کی وجہ سے، جو اسلام کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اللہ کی بنیاد پہ جو تعلق بنتا ہے وہ آخرت میں بھی کام آئے گا، صرف دنیا میں نہیں کام آئے گا، آخرت میں بھی کام۔ ویسے آخرت میں سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، بلڈ ریلیشنز بھی کام نہیں آئیں گے آخرت میں، لیکن تقویٰ والا تعلق قائم آئے گا۔ تو اس کو مطلب قیمتی سمجھنا چاہیے۔ جی جی ہاں، ظالم جو ظلم کرتا ہے اس کو ہاں ترس نہیں ہونا چاہیے۔ ظالم کو جو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اس کے اوپر جو عذاب نازل ہوتا ہے، تو اس پہ ترس نہیں ہمیں کھانا چاہیے۔ جی ہمیں نیکیوں کا شوق رکھنا چاہیے۔ چلیں جی ماشاء اللہ۔ ہاں، گمراہ انسان بعض اوقات اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ وہ بدعت پہ عمل کر رہا ہے، دین میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کو ریوارڈ ملے گا، اس کو جزا ملے گی، اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے، اس میں وہ دعا بھی نہیں کر سکتا نا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ شیطان اس کے لیے اس کے برے عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ خوبصورت بنا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ جی اور کیا سیکھا ہے جی؟ ہاں، وہی 3 طریقوں سے آتی ہے۔ ایک الہام کا طریقہ، یعنی نبی کے دل میں کوئی بات القاء کر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے۔
دوسرا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، براہ راست نبی سے گفتگو کرتا ہے، اور تیسرا فرشتہ آتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات چیت کرتا ہے۔ جی مشرکین ایسے بتوں کا برا بھلا کہنے پر غصہ کرتے تھے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نام خوش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور مشرکین نے قرآن پہ یہ اعتراض کیا کہ ہمارے جو معبود ہیں قرآن ان کا تو تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا ہے، اور جو عیسائیوں کے معبود ہیں ان کا تذکرہ قرآن بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے، تو قرآن معبود اور معبود میں فرق کر رہا ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب کیا دیا کہ معبود تو عیسائیوں نے بنایا ہے نا، عیسیٰ ابن مریم کو، قرآن تو عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ اللہ کے ایک بندے نبی اور رسول کے طور پہ کر رہا ہے، تو صرف اور صرف کٹ حجتی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض برائے اعتراض بندہ جس چیز کے اوپر مرضی کر دے، لوگ قرآن کے اوپر بھی اعتراض نکال لاتے ہیں، نبی کے اوپر بھی اعتراض نکال لاتے ہیں، تو ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جی ہاں، دنیا کے طلبگار کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیں گے، لیکن اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ جی اللہ کی نشانیوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ شروع میں یہ آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس یونیورس میں، کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، جیسے جیسے یہ سائنس آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے وجود میں بھی، تمہارے اپنے نفس میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، جیسے جیسے میڈیکل سائنس آگے ترقی کرتی چلی جائے گی۔ ایک سیل کو آپ نے کھول کے رکھ دیا ہے، تو ایک سیل کے اندر اب دیکھیں نا، ایک ایٹم ہے، ایٹم کے اندر اب اس وقت تک مور دین 100 پارٹیکلز دریافت ہو گئے ہیں، نیوٹان ہے، پروٹان ہے، اور پھر اب نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر فلانا ہے، فلانا اب کوارکس تک پہنچ گیا، پتہ نہیں آگے کہاں تک جانا ہے انہوں نے۔ جی ہاں، جو بندہ دین میں ایڈیشن کرتا ہے، بدعت لے کر آتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، اور حوض کوثر پہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا جام پینے کے لیے، تو فرشتے اس کو پرے دھکیل دے دیں گے، اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اس کو مجھ سے پرے لے جاؤ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جی ایٹم کو دیکھا تو ہے نہیں، انہوں نے نیوٹران، پروٹون وغیرہ کو دریافت کر دیا، تو خدا کو دیکھے بغیر مانتے نہیں، ایٹم کو مانتے۔ ہاں، بس وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں نا، تو خدا کو بھی تو آبزرو کیا جا سکتا ہے، خدا کو بھی تو آبزرو کیا جا سکتا ہے نا، آبزرو کی بار آبزرو سے مراد ہے کہ نشانیاں اس کی، ہاں نشانی ہے، یہ بات نشانی ہے۔ چلیے جی کافی ہے، پھر اب ہم 6 رکعت پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ابھی صاحب آگے 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں، تو ابھی ہم 6 رکعت پڑھیں گے۔ تو 6 رکعت کے بعد جو ہے نا، وہ پھر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر 12 سے درمیان میں جو ہے وہ بریانی شریف کا وقفہ ہے نا، بریانی ہاں ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ 12 سے لے کے 1 تک پھر قیام اللیل ہے، ٹھیک ہے، پھر 1 بجے کے بعد پھر آپ انفرادی طور پہ کوئی عبادت کر لیں، دعا وغیرہ اللہ سے مانگ لیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، یہ نماز کی ایک قسم ہے، اس بارے میں صرف ایک روایت ملتی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، تو وہ روایت کی صحت اور ذوف کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں وہ روایت صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ علماء کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے، تو وہ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح نہیں پڑھنی چاہیے۔ میرے خیال میں گنجائش ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیں، جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کو مجبور نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے، تو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو صلاۃ جی نہیں، اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے۔ صلاۃ التسبیح انفرادی نماز ہے، اجتماعی نماز نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات عورتیں بھی نا اسپیکر کھول کے اس میں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، یہ غلط ہے، ہاں یہ غلط ہے، اجتماعی نماز نہیں ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح انفرادی نماز ہے، انفرادی طور پہ آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، مطلب بعض محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، تو وہ نہیں پڑھتے، تو بس ٹھیک ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے۔ تو انفرادی طور پہ پڑھ لیں تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ
یہ تسبیح پڑھنی ہے 75 مرتبہ. وہ 75 مرتبہ کس طرح؟ 15 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کے اور یعنی جب آپ قرات ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ رکوع کے اندر پڑھنی ہے، 10 مرتبہ قوما میں یعنی جب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 10 مرتبہ پہلے سجدے میں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ جلسہ میں، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب دوبارہ بیٹھتے ہیں جلسہ اس کو کہتے ہیں، تو جلسہ کے اندر جو ہے وہ آپ نے پڑھنی. یعنی پہلی رکعت سے آپ نے ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہو جانا، بیٹھ جانا ہے 10 مرتبہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے. تو اس طرح سے 75 ٹائمز ہو جاتا ہے ایک رکعت میں، اور 4 رکعتوں میں یہ 300 ٹائمز ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ہے کہ اپنے چچا کو یہ سجیسٹ کی تھی کہ آپ ہر ہفتے پڑھ لیں تو بہتر ہے. ہفتے میں نہ ہو تو مطلب مہینے میں نہ ہو تو سال میں نہ ہو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں. اس طرح سے روایت ہے. جی. نماز کیسے کروا سکتے؟ جماعت فرض نماز کی یا تراویح اور کی نماز؟ ہاں، کیا طریقہ کار؟ عورت جو ہے وہ گھر میں اگر گھر میں عورتیں ہیں تو وہ آپس میں جماعت کروانا چاہیں تو اس کا جواز نکلتا ہے. گھر میں اگر 2-4 خواتین ہیں گھر میں نماز کروا لیں، با جماعت نماز کروا لیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یعنی ازواج مطہرات سے ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ گھر میں وہ مطلب صحابیات سے ملتی ہے کہ وہ جماعت کروا لیا کرتی تھی، خاص طور پہ رمضان میں. تو مسجد قریب ہے تو مسجد میں چلی جائیں، اگر مسجد قریب نہیں ہے تو یا مسجد جانا بعض اوقات سب کے حالات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر گھر میں کروا لیں، جماعت کروا لیں، تراویح کی جماعت کروا لیں، فرض نماز کی جماعت کروا لیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں، اس میں کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے، بس جو ان میں سے امامت کروائے گی جو خاتون تو وہ درمیان میں کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب مردوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عورتوں میں جب جو ہے وہ کسی عورت نے امامت کروانی ہے تو وہ سب سے آگے نہیں کھڑی ہوگی، صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، باقی عورتیں اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوگی. اور باقی امامت تو اسی طرح سے ہے، مطلب جس طرح سے ہمارے یہاں امامت کروائی جاتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد رکوع، پھر قوما، پھر سجدہ. تو اس طرح سے اجتماعی طور پہ جماعت کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں.